ایک سوال آیا شیخ آفتاب صاحب کی طرف سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ میں ہیئر کیریٹن کروانا چاہتا ہوں, سیدھا بال کرانا ہے, یعنی بالوں میں کچھ لگا کر اسے سیدھا کرتے ہیں, وہ یہ کروانا چاہتے ہیں. اب کیوں کروانا چاہتے ہیں اس کی وجہ تو وہی جان سکتے ہیں, اس لیے کہ اگر بال سیدھا کرانے میں فضیلت ہو, یا کوئی روایت ہے یا کوئی حدیث ہے یا قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت ہے کہ بال سیدھا ہو تو اس کی یہ فضیلت ہے, اس لیے یہ کرانا چاہتے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم, وہ تو وہی بتا سکتے ہیں, لیکن بال سیدھا کرانا چاہتے ہیں. 3 دن بال میں پانی نہیں لگانا چاہیے, تو وضو کیسے کروں گا؟ یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ یہ آپ ہی کو سمجھنا ہے, اس لیے کہ وضو میں مسح جو ہے وہ فرض میں داخل ہے, اور مسح گیلے ہاتھ سے ہی کیا جاتا ہے. آپ وضو کی بات کر رہے ہیں کہ میں وضو کیسے کروں گا. فرض کیجئے ان 3 دن کے بیچ میں اگر آپ کو انزال ہو گیا, احتلام ہو گیا, نائٹ فال ہو گئی, تو آپ غسل کیسے کریں گے جناب؟ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ کوئی راستہ شریعت یہ نہیں بتائے گی کہ وضو کرنا ہے تو چلو مسح جو ہے وہ چھوڑ دو. مسح فرض ہے. قرآن کریم میں جو آیت آئی ہے اس میں 4 ہی فرض تو ہے وضو میں. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. چہرے کا دھونا, وایدیکم یہاں تک کونیوں تک ہاتھوں کو دھونا, مسح کرنا اپنے اپنے سروں کا, اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا, یہی فرض ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر ہمارے کسی عمل سے ہمارے فرض میں کوئی خلل آتا ہے تو ایسے عمل کی اجازت شریعت تو نہیں دے گی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بال سیدھا نہیں ہوگا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, یا بال سیدھا نہیں ہوا تو ہم بہت بڑے گنہگار ہو جائیں گے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر بال سیدھا کرانے کے چکر میں آپ نے مسح نہیں کیا تو آپ گنہگار ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت نصیب